نبی کریم علیہ السلام کا وہ بخاری کی ایک روایت مختصراً حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 6 ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ 6 مہینے کے فاصلے پر دشمن ہو میرا اس کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ روب ڈال لیتا ہے. سبحان اللہ. تو جو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جن کی نسبت شہید کی، جب تک نسبت خدا اس کے رسول کے ساتھ نہ ہو تو شہید تو نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. تو وہ بڑی سے بڑی سپر پاور کے طاقت کے ساتھ بھی لڑے، ہاتھوں میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن روب ان کے دلوں میں ان کا ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. قادری صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے صوفیاء نے یہ انشراح صدر کے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، 3 طریقے بتائے ہیں. تو مفتی صاحب سے ہم نے پوچھا کہ ایک طریقہ ذکر کا بتاتے ہیں کہ اس سے بھی انسان کو وہ نور شرح صدر جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو دوسرا طریقہ بتاتے ہیں جہاد بالکفار. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ جو جہاد کرتا ہے اور اس کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے، کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ وہی نور جو ہے وہ دے دیتے ہیں اور وہ صاحب انعام ہو جاتا ہے، صاحب شرح صدر ہو جاتا ہے؟ کیا ارشاد فرمائیے؟ اچھا، یہاں اگر صوفیاء کو دیکھا جائے تو دونوں جہاد انہوں نے مراد لیے ہیں. ایک جہاد بالنفس ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں. ٹھیک. دوسرا جو جہاد ہے وہ یہ ایک اللہ کے راستے میں بندہ مارا جائے. جی. اب یہ ایک ایسا عمل ہے کہ قیامت والے دن وارث کرے گا مولا، رب اس سے پوچھے گا کہ تو کیا چاہتا ہے. صحیح. کہ مولا دوبارہ مجھے بھیج، واہ واہ، پھر تیرے راستے میں مارا جاؤں، سبحان اللہ، پھر بھیج، پھر مارا جاؤں، واہ واہ، پھر بھیج، پھر مارا جاؤں. واہ واہ. اور پھر آخری وقت جب اس کا ہوتا ہے وہ دیدار الہی سے مشرف ہوتا ہے. یہ رب کی جو معرفت ہے، یہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کہتا ہے پھر بھیجو. جی سبحان اللہ. اچھا، یہاں یہ کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، اس پہ بھی ایک طبقہ علم کہتا ہے کہ نہیں، اور ہمارے یہاں اہل سنت کا موقف ہے کہ وہ بالکل ہوتا ہے. قیامت والے دن تو جنت میں تو اللہ کا دیدار ہوگا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. بالکل ایسے. اس میں امام الدین ابن کثیر نے، تفسیر ابن کثیر، باقی مفسرین نے کھل کے لکھا ہے اس میں. اب چونکہ جس نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے اس معجزے کرانگ اس نبی کی امت کے ولی میں بطور کرامت پایا جاتا ہے. یہ ہمارے علماء قائد نے بات لکھی. سبحان اللہ. واہ. اب تمام نبیوں میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، جواب آیا. لیکن معراج کی رات چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا، خود حضور کا ارشاد ہے کہ میں نے ان جاگتی ہوئی آنکھوں سے میں نے رب کا دیدار کیا. عز و جل فی احسن صورہ. جی. اور خواب میں تو بہت ساری ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے رب کا دیدار کیا ہے. سبحان اللہ. مثلا جو ہمارے علم عقیدہ کی کتاب ہے فقہ اکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کی شرح لکھی ہے ملا علی قاری نے. ٹھیک. اس میں باقاعدہ ایک چیپٹر پورا انہوں نے باندھا ہے. انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 99 مرتبہ اور پھر آخری مرتبہ دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا خواب میں 100 مرتبہ. سبحان اللہ. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے چونکہ انہوں نے وہ خلق قرآن اور یہ معاملہ تھا، اس میں انہوں نے بہت ساری مصیبتیں بھی اٹھائیں، انہوں نے بھی رب کا دیدار کیا خواب میں. سبحان اور پھر پوچھا. یہاں بھی معرفت الہی کا ایک بڑا خوبصورت پہلو نکلتا ہے. واہ واہ. حضرت مولا علی قاری کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے جب رب کا دیدار کیا، کہا عرض کی مولا تجھے کیسے ملا جا سکتا ہے، تیرا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، تیری معرفت. فرمایا کلامی، میرے کلام یعنی قرآن کریم کے ذریعے. سبحان اللہ. سبحان اچھا، پھر ہمارے جیسے بھی کم علم آدمی کے لیے انہوں نے ایک راستہ کھول دیا. انہوں نے عرض کی مولا جو تیرے کلام کو پڑھتے ہیں سارے سمجھ کر تو نہیں پڑھتے، ٹھیک، بغیر سمجھ کے بھی، تو کس کو ملے گا؟ صحیح. اور رب نے فرمایا جو سمجھ کے پڑھے گا اس کو بھی، جو نہیں سمجھ کے پڑھتا تو میرا کلام اس کو ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے جو وہ اپنا کہ کفار کے ساتھ جو جنگ ہے، یہ ایک ایسا ذوق ہے. اس وقت دیکھ لیں، اب وہ حماس تھوڑی سی آرمی ہے، ٹھیک، ان کے پاس جو دنیا کی سپر پاور ہے وہ بیک پشت پر ہے، لیکن ان کی وہ پشت پناہی بھی نہیں کی جا رہی. لیکن دیکھیں کتنے دنوں سے ایسے آخر کار پھر وہ ثالثی اور یہ سارے معاملات. تو نبی کریم علیہ السلام کا وہ بخاری کی ایک روایت مختصراً حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 6 ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ 6 مہینے کے فاصلے پر دشمن ہو میرا اس کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ روب ڈال لیتا ہے. سبحان اللہ. تو جو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جن کی نسبت شہید کی، جب تک نسبت خدا اس کے رسول کے ساتھ نہ ہو تو شہید تو نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. تو وہ بڑی سے بڑی سپر پاور کے طاقت کے ساتھ بھی لڑے، ہاتھوں میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن روب ان کے دلوں میں ان کا ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو خدا کی معرفت جو ہے وہ سب سے بہترین ذریعہ ایک میدان کارزار میں شہادت ہے، میدان کارزار میں جہاد ہے. واہ واہ واہ. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.